آج آخری محرم جمعۃ الوداع ایک ساتھ ایسا برسوں سے بعد آتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج محرم کے آخری ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیبی سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کے رزق لے جاؤ، آؤ اپنے من پسند مرادیں، اپنے من چاہے حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آج جب بھی اللہ کی ذات خود اپنے دینے کو تیار ہے، تم لینے سے کیوں انکار ہو؟ محرم کے مہینے کی قدر قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج 29 محرم آخری جمعہ کا دن ہے۔ آج ان قبولیت والے لمحات میں سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیبی سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی ملے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، محرم کے پہلے 4 جمعے مبارک لاپرواہی میں گزار دے، میرے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدارا آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہوتا، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن کو بیچ دیتی ہے، اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ 29 محرم کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں پورا سال در در کے ٹھوکریں کھاتا رہا، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانا پڑے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے، آپ انڈیا سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بات بہت خاص ہے، اگر ابھی بھی محرم کے آخری جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزارو گے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جو رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جس میں عطا کروں، کوئی اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔
وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹ بندشوں کو نیست نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو آج موقع ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگتا ہے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کا عمل کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ آج 29 محرم آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ پڑھ لیا، اب فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کر کے پورا توجہ دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکلتا ہے اس کے تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہے۔ اگر میں یا حی یا قیوم کو فضیلت برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا، محرم کے بابرکت مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست فرماتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا، رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اس کے لیے آپ کو آج یا حی یا قیوم کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پورا ہو کر رہے گی۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے ہی ساتھ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔
جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں، الجھے ہوئے کام بھی جو سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے دیر ہے۔ اس قرآن آیت کا مطلب یہ ہے، میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے، میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آج 29 محرم جمعہ کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہے ہو، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بھکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کے حاجات ہیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، آپ کے نصیب مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ کا آج کا تیسرا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ، جسے دولت والی صورت کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآنی صورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی، بے حد محنت مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جس گھر سے مسائل رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 29 محرم جمعہ کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا، وہ آج 29 محرم جمعہ کا یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والے موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا مانگ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہوگا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 29 محرم آخری جمعہ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
جیسے دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگو گے اپنے آپ کے نصیب مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کرنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں، اپنے تمام حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیوں نصیب فرمائے، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد آپ کے قدموں جھومنے لگیں گے۔ اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی، رحمت، برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔